اب بلاول بھٹو صاحب کا انہیں عجیب و غریب سے خطاب دے رہے ہیں کہ وہ چھپ کے چوہے کی طرح دوڑ گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، یا جیسے مریم صاحبہ کی طرف سے گیدڑ قرار دے رہے ہیں ایک لیڈر کو. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان میں بڑے بڑے پاپولر لیڈرز آئے اور ایسے ایسے پاپولر لیڈرز آئے جن کو شاید اس وقت کے آج کے دور کے لوگوں نے ان کو نہ دیکھا ہو، لیکن وہ آج بھی ان کی پاپولیرٹی کے گن گاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور نہیں دیکھا، لیکن آج بھی ہم اپنے والدین کی زبان سے ان کی تعریفیں سنتے ہیں اور ان کے کارنامے جب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. جب آپ لوگ اپنے لیڈرز کو کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، نہیں، میں آپ کو تو ان کے ورکرز کو بڑا برا لگتا ہے. نہیں، میں تو اپنی بات کروں گی. میں تو یہ کہوں گی کہ پھر پاکستان نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی پاپولر لیڈر، دی فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آف دی اسلامک ورلڈ، ان سے زیادہ پاپولر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کون سا لیڈر دیا ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے لیڈر آئے. ہمارے پاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید، بی بی شہید. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاپولیرٹی کا یہ عالم ہو تو پھر تو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ میں تو اس پارٹی کی ایک ورکر ہوں. میری پارٹی کے اندر تو شہید بی بی جو ہے وہ جیلوں کا سامنا خود کرتی تھی. سکر کی اذیت ناک جیلیں انہوں نے خود گزاری، وہاں پہ رہیں اور انہوں نے صحبتیں برداشت کی. 11 سال رہے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پہ جب ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈنڈے برسائے گئے اور ان پہ تشدد کیا گیا، آج تک وہ تصویریں چلا چلا کے بولتی ہیں کہ جمہوریت کے لیے عظیم قربانیاں خواتین ہو کے شہید بی بی نے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے دی. تو پھر آپ مجھے بتائیں، لیکن بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ورکر جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کرے گا اور میں جیل بچاؤ تحریک کروں گی. نہ، انہوں نے کہا کہ میرا ورکر جو ہے تکلیف نہ دیکھے، میں دکھ جھیل لوں لیکن میرا ورکر جو ہے اس پہ تکلیف نہ آئے. اور یہی بات ابھی افنان نے جو کہی، آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو جب بی بی شہید پہ کراچی پہ جب حملہ کیا گیا، اس کے باوجود بالکل کارساز میں، اور اس میں ہمارے سینکڑوں جیالے ورکرز جو ہے وہ شہید ہوئے، اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے. لیکن اس کے باوجود ان کا عزم اور ان کا جذبات ان کے اپنی عوام کے لیے اتنے تھے، اپنے ملک کے لیے اتنے تھے کہ وہ گھر پہ بند ہو کے نہیں بیٹھی، وہ باہر نکلی اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح ہم نے اپنی لیڈرشپ کی قربانی، اتنی عظیم قربانی جو ہے دی ہے، آج تک ہم ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ ایک بہادر خاتون ہو کے، ایک بہادر لیڈر ہو کے انہوں نے جیلیں خود برداشت کی، انہوں نے تکلیفیں خود سہی، ان پہ جھوٹے مقدمات ہوئے، جو کچھ ہوا، بٹ شی فیسڈ اٹ فار دا سیک آف ڈیموکریسی. انہوں نے بڑی قربانیاں دی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ الٹا نظر آتا ہے. عمران خان صاحب کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مثال دیکھیں، پالیٹکس جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقیات اور موریلٹی اور لیڈرشپ کے جو ویلیوز ہیں وہ یہ ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ لیڈر اپنے ورکر کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. لیکن اگر لیڈر خود کہے کہ جی میں زمان پارک سے باہر نہیں نکلوں گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں ورکر جو ہے وہ کیوں جیلیں بھرے گا؟ ویسے بات ان کی ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. مجھے خود بڑا افسوس ہے بی بی شہید کا، اور یقیناً جمہوریت کے لیے دی. لیکن اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی کے جو پرخچے اڑے، اس کا ایک پورے پاکستان کی جماعت آج بالکل کنفائنڈ ہو کے ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے. ان کی پارٹی جانے وہ جانے. دیکھیں، یہ سارے قصے کہانیاں زبانی جماعت تفریق کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت تمام تر صوبوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. صوبوں میں ہماری ریپرزنٹیشن کلیئر کٹ ہے. آپ پیپلز پارٹی کا اٹک سے لے کے لے جائیں نا جیلم تک، کوئی مجھے کینڈیڈیٹ لے دے. ایک خیال ہے کینڈیڈیٹ کا نام